بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں لفظ ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ عربی زبان میں جو بھی حرف ہوتا ہے، جو بھی کلمہ ہوتا ہے، اس کے حروف اصلیہ، اس کے اوریجنل لیٹرز جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ تین ہوتے ہیں: را ح م، رے ح میم، اس سے نکلا سو لفظ ہے یہ رحمہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العطف والمیل، جی کسی کے لیے ہمدردی آنا، کسی سے محبت آنا، کسی کی طرف جھکاؤ ہونا، جی جیسا رحم مادر کہتے، دیکھیے آپ، ماں کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے، رحم کہتے ہیں اس کو، رحم مادر، ماں کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے، اس کا نام ہی رحم رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہیں اس کا نام؟ کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بنتا ہے پیٹ کے اندر، وہ ایک جھلی رہتی ہے، ایک چمڑے کی جیسی جھلی ہوتی ہے، وہ بچے کے اطراف لپیٹے جاتی ہے، بالکل اس کو سنبھال لیتی ہے، ایسا گول ہو جاتی ہے اس کے اطراف، اور بچہ اس کے اندر جیسے بیلون جیسا ہوتا ہے نا، بیلون پھگا جیسا ہوتا ہے، وہ بیلون جیسی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا لجی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے بچے کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ اسی لیے سے، کیونکہ وہ تھیلی بالکل بچے کو سنبھال لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے اور سنبھالتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس لیے اس کو رحم کہتے ہیں، جی اس کو رحم کہتے ہیں، رحم مادر کہتے ہیں اس کو۔ تو العطف والمیل، کسی کی طرف مائل ہونا، جھکنا، اس کا خیال کرنا، اس پر شفقت اور محبت کرنا، یہ معنی آتا ہے رحم کے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں جتنے حرف زیادہ ہوتے ہیں اتنا معنی میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ رحمان میں 4 لفظ ہے، دیکھیں، را ح میم الف نون، 5 حرف ہے رحمان میں۔ رے ح میم الف، لکھتے نہیں ہیں الف لیکن کھڑا زبر ڈالتے ہیں، وہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے، الف اور نون، رحمان۔ اور رحیم میں 4 حرف ہے، رے ح یا میم، اسی لیے بتایا گیا کہ رحمان صفت رحیمی صفت سے زیادہ واسع ہے، زیادہ اور کشادہ ہے، اس میں گنجائش زیادہ ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ رحمان اور رحیم کے کئی فرق بتائے گئے، میں 1-2 بتا دیتا ہوں۔ رحمان کہتے ہیں، رحمان اور رحیم دونوں آئے ہیں رحمت سے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں کہ جو بنا مانگے دیا گیا، جیسا اللہ تبارک و تعالی انسان کو وجود دیا، پیدا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ہم مانگے نہیں تھے، ہم محنت نہیں کرے تھے، جی یہ ہمارے کوئی کام کرنے کے صلے میں نہیں ملا ہم کو، یہ ہم بس پیدا کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی وجود دیا، اللہ تبارک و تعالی آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان اور کیا کہتے ہیں جسم اور سینس اور عقل، پھر اس کے بعد جو ہے یہ زمین پہ موجود سارے چیزیں، کھانا دیا، پانی دیا، چاول دیا، کیا کہتے ہیں زمین دیا، آسمان دیا، ہوا دیا، پلین دیا، کار دیا، پیٹرول دیا، اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں چیزیں عطا کر دیا ہے بنا مانگے بغیر عطا کیا، یہ ہے مہربان۔ اور اللہ تبارک و تعالی مہربان سب کے لیے ہے، مہربان، جب مہربان اس معنی میں لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مہربان سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسانوں میں مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، اللہ تبارک و تعالی سب پر رحمان ہے۔ کافروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، ان کو بھی جسم دیا، ان کو بھی عقل دیا، ان کو بھی آنکھ ناک کان دیا، ان کو بھی کیا کہتے ہیں دنیا کے سارے فیسلٹیز اور نعمتیں جو ایک مسلمان کو دیا وہ ایک کافر کو دیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں کوئی فرق نہیں کیا۔ رحیم جو معنی آتا ہے، رحیم کے بارے میں علماء کرام مفسرین بتاتے ہیں، رحیم اس رحمت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے صلے میں دیا جائے، صلے میں دی جائے، وہ رحمت ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان کچھ نہیں مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب عطا کر دیا، اب عطا کرنے کے بعد اب اگر وہ اچھے کام کرے گا تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو پھر جنت عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا، حوریں عطا کرے گا، سونے عطا کرے گا، چاندی اور مزے کی زندگی اس کو جنت کے اندر عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحیمیت ہے، یہ رحیمیت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانیں گے اور نافرمانی کریں گے، سرکشی کریں گے، نعمتوں کا مس یوز کریں گے، اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، تو ایسے افراد کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں نہیں عطا کرے گا بلکہ ان کو سزائیں عطا کرے گا۔ وہی ان کا یعنی حقیقی مقدر اور ان کو جو ملنا چاہیے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈالے گا اور عذاب دے گا اور جلائے گا، کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اچھے عمل کے بعد جو ملتا ہے وہ رحیمیت ہے، اور بنا کچھ کیے جو ملتا ہے وہ رحمانیت ہے۔
وہ رحمانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تقسیم کیا، بعض علماء کرام نے اس طرح سے بتایا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور بھی اس کے تشریحات ہے، اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتے، زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوا؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ بحث میں زیادہ پڑھنا نہیں، میں اس کے اوپر کافی پڑھا ہوں، بعض لوگ اس کے اوپر مناظرے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، معنی وہی ہے، اللہ کے نام سے بندہ شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ بھی بہت بہت بہتر ہے۔ بہرحال یہ دونوں ترجمے یہاں پر موجود ہے۔